ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں مگر آخرت میں بچ بھی جاؤں۔ وہ وقت تو تابعین کا تھا، لگتا ہے کہ کوئی ہماری جیسی روح اس وقت میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو وہ جا کر پوچھنے لگا کہ مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔ حضرت نے اس کو ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھایا، فرمایا کہ ہاں میں تجھے اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا بڑا اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تو گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کیا کر، جب اللہ تعالیٰ تجھے دیکھیں گے ہی نہیں تو پھر تجھ سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ سے چھپ کیسے سکتا ہوں، جہاں کہیں جاؤں گا تو وہ دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اچھا یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ رزق جو تم کھاتے ہو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تم یہ رزق کھانا چھوڑ دو۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تو نے گناہ کیوں کیے، تو کہہ دینا کہ اے اللہ نہ میں تیرا رزق کھاتا تھا نہ میں تیری بات مانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں رزق کے بغیر زندہ رہ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا اچھا تیسری بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب مرنے کا وقت آ جائے اور تمہارے پاس ملک الموت آئے تو تم ملک الموت سے کہنا میاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، میں ذرا توبہ کر لیتا ہوں، میں توبہ کر کے مروں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جب ملک الموت آتا ہے تو وہ مہلت نہیں دیتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ اس وقت ان کو وصیت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ ان کے گھر والوں میں واپس جا کر کوئی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو موت آ گئی تو پھر آ گئی، چنانچہ اس نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تمہارا جب گناہ کرنے کو دل کرے اس وقت اس سے باہر نکل جایا کرو اور وہاں جا کر گناہ کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگا جی میں زمین آسمان سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمان اور زمین کے کروں سے باہر نکل سکو، تم نکل کر دکھاؤ، نکلو گے تو کسی دلیل سے نکلو گے کہ ہم تو کنویں کی مچھلی کی مانند ہے، بھلا زمین اور آسمان کے درمیان سے نکل ہی کیسے سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ایک طریقہ اور بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب قبر میں تمہارے پاس منکر نکیر آئے تو ان کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ، ان کو سوال کا جواب دینے کے بجائے قبر سے نکال دینا، پیچھے دھکیل دینا۔ اس نے کہا حضرت میرے کہنے پر تو وہ قبر سے نہیں نکلیں گے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر تمہیں ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن تیرا نامہ اعمال پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس بندے کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینک دو، تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا جب تم ان تمام کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو؟ بہتر ہے کہ تو فرما برداری کر لے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جا۔ دیکھیے کتنے پیارے طریقے سے اس کو بات سمجھائی کہ جب کچھ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ پھر بہتر ہے تم اس کی بندگی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لے۔ تو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچانے اور جس مقصد کے لیے زندگی ملی ہے اسی مقصد میں گزارے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب ہوتے ہوئے آئندہ زندگی نیکوکاری پر گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما دے، اور آج تک جو گناہ ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ یہ پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے بوجھ جو ہم نے سر پر اٹھا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما کے ان بوجھوں سے نجات دلا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے اور اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دے، آمین۔